بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ گزشتہ 16 سالوں سے بنگلور کی سینٹرل جیل میں جمعیت علماء کرناٹک کے تحت پوری ایک ٹیم ہے جس میں جمعیت علماء کے کارکنان ہیں، ہمارے جناب الطاف احمد صاحب سوشل ورکر ہیں، میرے بائیں جانب جناب عارف صاحب ہیں منگم پاڑلہ مسجد عائشہ کے سیکریٹری۔ اس کے علاوہ اور بھی ایک پوری ٹیم ہے۔ یہ پوری ٹیم کے ذریعے جو ہے گزشتہ 16 سالوں سے بنگلور سینٹرل جیل میں موجود مسلمانوں کے لیے سحری افطاری کا نظام کیا جا رہا ہے۔ اصل میں سینٹرل جیل کو محنت کا میدان جب ہم نے بنایا 16 سال پہلے، تو ہم داخل ہوئے تھے کچھ لوگوں کے کیس لینے اور کچھ لوگوں کے فائن بننے کے لیے ہم داخل ہوئے تھے۔ کام بڑھتا گیا، جب رمضان آیا تو لوگوں کا تقاضا ہوا کہ ہم لوگ بھی روزہ رکھنا چاہتے ہیں، تو اس موقع پر جو ہے عملے سے بات کر کے، اسٹاف سے بات کر ہائر اتھارٹی سے اجازت لے کر باقاعدہ یہ کام شروع کیا گیا۔ تو الحمدللہ اس کے ہمیں بہت اچھے نتائج ملے۔ جیل کے اندر باقاعدہ ایک اہتمام ہوتا ہے، رات بھر لوگ ایک ٹیم سحری بناتی ہے، ایک ٹیم جو ہے بیریکوں میں ان کو پہنچاتی ہے، اور پھر جو ہے نمازوں کا اہتمام ہے، تعلیم کا اہتمام ہے، پھر مغرب سے پہلے سب کا مشترکہ اجتماعی روزہ افطار کرنے کا نظام ہے، تراویح کا نظام ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آخری عشرے کے اعتکاف کا بھی نظام ہے۔ تو بہت بڑی تعداد میں وہاں کے مسلح میں جو ہے قیدی حضرات جو ہے 10 دن کا اعتکاف کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت اچھا بڑا ماحول، رونے دھونے کا، معافی تلافی کا، توبہ استغفار کا، ان کے قلوب بہت نرم ہوتے ہیں۔ بڑی تعداد میں لوگ جو ہے معصوم ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے اتفاقی جرم میں پکڑے گئے ہیں، بہت کم لوگ ہیں عادی مجرم ہیں۔ تو وہ لوگ جو بغیر کسی جرم کے پھنسے ہوئے ہیں یا جو اتفاقی جرم میں آ گئے ہیں، وہ لوگوں کا رمضان وہاں قابل دید ہوتا ہے۔ اور یہ جو رات میں تازہ ان کو سحری کا نظام سے اتنے خوش ہوتے ہیں، اور ان کے لقموں کے موقعوں پر جو ہے ہم نے دیکھا ہے آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں۔ جیل میں جو کھانا ملتا ہوگا، لیکن یہ تازہ گرم اور سحری کا ہونے کی وجہ سے اس میں ایک نورانیت، ایک برکت، رات بھر کچھ لوگ بناتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ جب ان سے پوچھا بھائی آپ کی سحری رمضان بھر کیسی گزری، تو لوگ رونے لگتے ہیں۔ افطار کے موقع پر ہم لوگ رمضان میں ایک دن 26 کے بعد جب قرآن مکمل ہوتا ہے، تو ہم لوگ ایک دن ان کے ساتھ افطار کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں۔ اس موقع پر بھی ہم نے دیکھا کہ افطار کے موقع پر ایک رونے دھونے کا، خدا کو راضی کرنے کا ایک ماحول ہوتا ہے۔ اس سال بھی الحمدللہ حالات اگرچہ کہ اطمینان بخش نہیں ہے، باوجود اس کے ہمارے ساتھیوں نے کوشش کی، بڑی مشکلوں سے اجازت ملی، اور کئی گھنٹے باہر انتظار کر کے غلہ پہنچایا گیا۔ اس میں الطاف بھائی، عارف بھائی اور ایک تجمل بھائی ہیں، ان سب کی محنتیں ہیں۔ الحمدللہ اس میں غلہ فراہم کرنے والے 2-4 لوگ ہیں، بہت زیادہ اس میں تشکیل اور بہت زیادہ چندہ وغیرہ کا نظام بھی نہیں ہے، اور سالوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس وقت جو ہے کل ملا کے 950 مسلمان ہیں، 950 مسلمان ہیں جو اس وقت بنگلور کی سینٹرل جیل میں ہیں۔ الحمدللہ ان کے روزے کا، تراویح کا، جمعے کے نظام کا، اور آخری عشرے میں اعتکاف کا، اور انشاءاللہ عید کی نماز کا، یہ سارا نظام بنگلور سینٹرل جیل میں ہو رہا ہے۔ اور جمعیت علماء نے اس کو اور پھیلایا دیگر اضلاع میں، تو رام نگر، منڈیا، میسور، شیموگا، بیلگام، ان سب اضلاع میں بھی الحمدللہ یہ کام اب چل رہا ہے۔ تو ہم لوگوں نے جہاں تک دیکھا کہ اس سے قلوب نرم ہوتے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ اتفاقی ہو یا عادی ہو، وہ تائب ہوتے ہیں، باہر آ کر کے زندگی ان کی بدلتی ہے۔ الحمدللہ یہ نظام اس سال بھی جاری ہے۔ 27ویں شب کو مساجد میں قرآن مکمل ہوتا ہے، تو 28ویں شب میں سینٹرل جیل کا نظام ہوتا ہے۔
تو دعا فرمائیں، کوشش کر رہے ہیں، اجازت مل جائے گی تو ضرور جائیں گے انشاءاللہ۔ قیدی جو ہوتے ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، ہر ایک منفی سوچ ان کے بارے میں رکھتا ہے کہ بھی قیدی ہیں تو ان کے لیے کیا کیا جائے، حالانکہ محنت کا میدان وہ بھی ہے، ان پر بھی محنت کی جائے، اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوٹ آئے، اور لوٹ کے جو لوگ آتے ہیں نا وہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں، وہ ان کا ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے، پابند ہوتے ہیں۔ تو ہم لوگ گزشتہ 16 سالوں سے خدمت کی ہے تو ہمیں یہ لگا ہے کہ اس محنت سے کافی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، میں کبھی کبھی بیلگام ہبلی وغیرہ کا سفر کر کے رات میں بس میں بیٹھ کے صبح جب آنند راؤ سرکل میں اترا ہوں بس میں سے، تو کئی مرتبہ ایسا ہوا آٹو ڈرائیور صاحب حضرت حضرت کر کے سامان مجھ سے لے لیا۔ میں نے کہا بھئی کون آپ، کدھر، کہاں سے آئے، کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگے حضرت ہم اندر تھے، آپ کے جو ہے نظام سے ہم نے فائدہ اٹھایا، آپ کے اس نظام سے ہم سحری افطاری کی، آج موقع ملا ہے آپ خدمت کا موقع دیں، تو ہمارا بیگ چھین لیتے ہیں اور ہمیں آٹو میں لا کے، ہم نہیں جانتے ان کو، وہ ہمیں جانتے، تو پھر راستہ بھر بتاتے ہیں کہ واپسی کے بعد میں نے حلال روزی کا نظام کر لیا ہے، میں آٹو ڈرائیونگ کر رہا ہوں اور حلال پیسوں سے بیوی بچوں کو کھلاتا ہوں، تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ اس نظام سے کافی فائدہ ہو رہا ہے۔ جن لوگوں کو سزا ہو جاتی ہے ان کے گھروں میں کبھی شادیوں کا موقع آتا ہے تو وہ لوگ گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں شادی ہے، کچھ نظام کریں، تو الحمدللہ مستقل الطاف بھائی ہمارے اس میں لگے رہتے ہیں، بچیوں کے لیے جہیز کے عنوان پر پلنگ بستر اور دستی گھڑی وغیرہ یہ سارا نظام ان کے گھروں کو کرتے ہیں۔ بعض گھروں میں غلے کی پریشانی ہو جاتی ہے، اس کی بھی اطلاع ملتی ہے، تو ممکنہ حد تک ان کے گھروں میں غلہ بھی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی سزا ختم ہو جاتی ہے، فائن باقی رہ جاتا ہے 10,000 15,000، اور ان کی حالت اتنی نہیں ہوتی کہ وہ 10-15,000 باندھ کے باہر آ جائے، تو وہ کبھی اندر سے ہمیں رپورٹ ملتی ہے، کبھی جیلر خود بلا کے بولتے ہیں۔ اچھا جیلر جو ہے ہمارے برادران وطن کی بھی سفارش کرتے ہیں کہ یہ بہت اچھا قیدی ہے، بہت اچھا وقت گزارا ہے، اس کی فائن کی رقم جرمانے کی آپ بھر دیں، تو الحمدللہ ہم وہ بھی بھرتے ہیں۔ تو برادران وطن کی بھی رہائی ہوتی ہے، اپنے لوگوں کی بھی ہوتی ہے، یہ نظام بھی جاری ہے۔